حضرت سلیمان کے پاس ان کا ایک صحابی بیٹھا ہے، ملک الموت انسانی شکل میں حضرت سلیمان کے پاس موجود ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک الموت میرے صحابی کو گھوری جا رہا ہے، گھوری جا رہا ہے، گھوری جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ جو صحابی ہے وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی کمائی کی، میں نے دولت جمع کی، اب میں نے اتنا گزر بسر کے لیے مال جمع کر لیا ہے، اے سلیمان مجھے فلاں فلاں ہزاروں کلومیٹر دور جو جزیرہ ہے نا وہاں پہ پہنچا دیجئے، ہوا آپ کے حکم کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اچھی طرح سوچ لے، اب میں بقیہ زندگی وہیں گزارنا چاہتا ہوں، عیش و آرام سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے میں وہیں پہ ساری زندگی گزار لوں گا۔ حضرت سلیمان ہوا کو حکم دیتے ہیں، وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ملک الموت بھی تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوا اور واپس آیا۔ سلیمان نے کیا ماجرا ہے، میرے پہلے صحابی کو گھوری جا رہا تھا اور اب کچھ لمحوں کے لیے غائب ہوا ہے پھر آیا ہے۔ ملک الموت نے اسرائیلی روایات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، ان کی سچائی، ان کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت سلیمان کو ملک الموت نے آ کے کہا یہ جو بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا نا، میرے پاس اس کا رجسٹر آیا کہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور چند لمحوں کے بعد میں نے اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اور میں حیران تھا یہ ہزاروں کلومیٹر دور کہاں پہ پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، یہ تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک اس کے دل میں خواہش ہوئی، آپ کو کہا مجھے وہاں پہنچا دو، تو میں موت کے تعاقب میں وہاں پہ پہنچ گیا۔ میرے بھائیو زندگی کے تعاقب میں موت لگی ہوئی ہے، یہ پوری کی پوری زندگی اس کا تعاقب موت کا رہی ہے۔ اسی طرح اسرائیلی روایات میں سے ایک اور روایت بھی موت کے حوالے سے بڑی عجیب ہے۔ ملک الموت سے پوچھا گیا کیا آپ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے ہوئے دکھ اور تکلیف ہوئی؟ ملک الموت نے کہا دو بندے ایسے تھے جن کی روح کو قبض کیا تو میرے دل میں رحم کا خیال آیا، رحم آیا۔ کون سے دو بندے؟ اے اللہ، ایک مرتبہ آپ نے سمندر کے اندر کشتی ٹوٹی، ایک عورت نے ایک نومولود بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، کشتی ٹوٹ گئی، وہ تختے کے اوپر تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، آپ نے مجھے حکم دیا اس عورت کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ میں جب اس عورت کی روح کو قبض کرنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا، اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں دیا، عورت کا دیا۔ عجیب ماجرا، کہا وہاں پہ میرے دل میں رحم آیا۔ کہا دوسرا واقعہ یہ تھا جب شداد نے ساری زندگی کمائی کی، اس کمائی سے خوبصورت باغات بنا لیے، جنت قائم کر لی، سارا مال و دولت لگا لیا، ظلم جبر ساری جادو کی، ساری طاقتوں کی، ساری حرام کمائی کا اپنا خوبصورت ترین باغ عام معنوں میں جنت ہی بنا لی، اس میں آرائش کر کے ذبائش کر کے بڑی شان و شوکت سے جب اس میں داخل ہونے لگا پوری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ شداد کو اس کے اندر قدم نہ رکھنے دینا، ابھی اپنی جنت میں داخل نہ ہو، اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر آپ چند لمحے اس کی موت کا مؤخر کر لیتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیتا کہ ساری زندگی میں نے جو کچھ کما کے بنایا یہ کیسا ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے انجوائے کر لیتا۔ میرے دل میں یہ دو واقعات ہیں جو رحم کے پیدا ہوئے۔ اسرائیلی روایت کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا تجھے پتہ ہے یہ جو شداد تھا یہ کون تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا یہ وہی بچہ تھا جس کو اس کی ماں نے چھوڑا، میں رب نے تنہا یگانہ یکتا اس کو پالا، اس کو پوسا، اس کی پرورش کی، اس کی نشو و نما کی، اس کی ہڈیاں تندرست ہوئیں، آپس میں مضبوط ہوئیں، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ ہے جس کو ماں کی بھی آغوش نہ ملی، جس کو رب نے پالا تھا اور رب ہی کی بغاوت پہ اتر آیا، اس لیے یہ اس کو سزا دی کہ اس کو جنت میں بھی اپنی ہی تیار کردہ دیکھنے کی مہلت بھی نہیں دی۔